فصاحت، بلاغت، ضخامت و ثقافت سے بھرپور ایک مقالہ، انتہائی خوبصورت لہجہ، انتہائی اچھی تحقیق اور مثبت تحقیق. یہ نہیں کہ لگی لپٹی کہیں پہ کوئی ایسی لفزش نظر آئی ہو. جہاں پہ بات کو زور دیا جانا تھا وہاں زور دیا گیا. انتہائی خوبصورت سوالات. دارا شکو کے بارے سے شروع کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے قلم کا نام قادری رکھ لیا تھا، اور بھگوت گیتا جب وہ ٹرانسلیشن میں ڈال رہے تھے تو ان کو وہاں سے بڑا ایک سکون نصیب ہو رہا تھا کہ وہ اپنی کتابیں کچھ تحریر کریں. تو خیر زمانہ ایک گزر جاتا ہے، انسان کبھی یاد رکھا جاتا ہے کسی اور چیز کے لیے اور وہ مٹی تلے چلا جاتا ہے. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بڑا ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس میں یہ بتانا ایک لازم ہوگا کہ آپ کے سب سے اچھے اور سب سے پسندیدہ شاگرد جو تھے ابن تیمیہ، جب وہ آپ سے الگ ہوئے تو وہ ڈاکٹرین آج کل فالو کرتے ہیں جو سعودی عربیہ میں آپ دیکھتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کا جو سارا سلسلہ چلتا ہے معاملات کا. خیر، تصوف اگر آپ اس کو توڑنا چاہیں، تصوف کے لفظ کو، تو ہم اس چیز کو توڑتے ہیں، 4 جز بنا دیتے ہیں اس کے. چلیے ایک جز بنا لیتے ہیں. ویسے تو میں خیر اس بارے میں بات آگے جا کے کروں گا کہ مکمل چیز کو مکمل اور کیا کیا جا سکتا ہے جو ہم لگے بیٹھے ہیں ساری چیزیں، اور اصل حقیقت ہے کیا تصوف کی. اگر تصوف کو 4 جزویات میں توڑنا چاہیں یا اس کو بلاکس میں توڑنا چاہیں تو وہ شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے اور معرفت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر ایکسپلین کرنے میں چلا تو پھر پوری رات کیا شاید اگلا بھی پروگرام ایک آدھ چل جائے اس لحاظ سے، اور چلتا رہے گا، اور وہ اپنا جس کا ظرف ہے وہ اتنا ہی سمجھے گا، کیونکہ یہ وہ پھل ہیں جس کے خد و خال میں بہت جزوی طور پہ بتا بھی پاؤں گا اور سنا بھی دوں گا، اور اردو کا لب و لہجہ اور آواز کا تسلسل بھی بڑا پسند آئے گا، مگر اس کے ذائقے سے آپ آشنائی نہ لیں گے. تو جس چیز کے ذائقے سے ہی آپ آشنائی نہ لیں، میں اس کو پروگرام میں شامل کرنا تھوڑا کٹھن سمجھتا ہوں، کیونکہ ایسے پروگراموں کا مطلب ہونا چاہیے ذائقے سے قریب تر آشنائی. اور جب آپ بات کر رہے ہیں ایک دین کی جو کہ دین اکمل ہے، مکمل ہے، سب کچھ جس پہ اترا وہ مکمل، اور جو ان کے ساتھ صحابہ وہ مکمل، جن کو ان کو فالو کیا گیا وہ مکمل، تو آگے پھر کچھ رہ نہیں جاتا اس لحاظ سے بولنے کے لیے. کل کے پروگرام میں بھی ایک بات یہی کچھ اس طریقے کا نظریہ اور سلسلہ چلا تھا، تو اس میں ایک بات میں نے بہت ادباً عرض کی تھی کہ صوفی کا نام جس کے ساتھ لگتا ہے وہ شخص میں ایک صلاحیت کوٹ کے بھری ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع. یہ قبلہ زمان راجہ صاحب نے ذکر کیا وہ ہوا میں معلق ہونے کا، وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اگر تم کسی کو دجلہ کی لہروں پہ یا ہوا میں جا نماز بچھائے نماز عطا کرتے دیکھو مگر اس میں اللہ اور رسول کی اتباع نہ ہو تو منہ موڑ لینا. یعنی کرامات پہ مت جانا، کرامات کے اوپر مت جانا. اگر وہ نام رسول نہیں لے رہا اور دین پہ مصمم نہیں ہے، کتاب حق پہ اس کی نہیں ہے کوئی چیز اس میں، تو اس سے منہ موڑ لینا، اور اس کا تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ ڈائریکشن which direction you want to move. اور جو آپ کے صوفی ایسے جیسے حضرت قبلہ حضرت داتا صاحب جو لاہور میں ہیں، یہاں پہ حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے دہلی شریف میں جو ایسے صوفیاء ہیں موجود، انہوں نے کبھی خانقاہی، پہلی تو بات یہ کہ خانقاہ کا ایک لفظ جڑنا وہ ایک الگ معنی تھی، وہاں ایک مدرسہ یا ایک علوم یا ایک درسگاہ کا لفظ استعمال زیادہ ہوتا تھا، اور انہوں نے کبھی ان درسگاہوں کو مال و غنیمت کے لیے شاید
بنایا نہیں تھا. میرا پچھلے سے پچھلے پروگرام میں جو قبلہ حضرت نصیر الدین نصیر لہرامہ کے اوپر ہوا، میں نے گولڑا شریف کے بارے میں بڑا یہ مصمم بات آپ سے کی تھی، کیونکہ میں بچپن سے جانتا ہوں، دیکھا ہے، اور بہت ان ڈیپتھ انالیسس کے اوپر ہیں. کیونکہ جب زمانے میں آپ رہتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں اٹھتی ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، اور آپ ان سوالات سے ان جگہوں کو کھنگالتے ہیں جہاں پہ آپ پروان چڑھ رہے ہیں. اور یہ سن کے اور یہ دیکھ کے پتہ لگا کہ وہاں کبھی بھی جو نظر و نیاز کے یہ سلسلے ہیں، جو لوگ آ کے عقیدتاً دیکھتے ہیں، جو نفلی صدقات ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی وہاں لنگر میں شامل آج تک نہ ہوا. بلکہ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان اور وصیت یہ تھی کہ جس دن ایک آنا بھی کسی کا دیا ہوا گولڑا شریف کے لنگر میں ڈل گیا، گولڑا شریف اپنی حیثیت کھو بیٹھے گا. اب یہ حقیقت سے تو ساری واقف ہیں کہ حضرت سید پیر مہر علی شاہ کون ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، یہ کہاں لکھی گئی، کس کیفیات میں لکھی گئی، وہ ایک تصوف کا ایک اور انداز بیاں ہے. بہرکیف سب سے پہلی بات میں جو سمجھتا ہوں تصوف میں وہ ہے آپس میں دلوں کو جوڑنا. میں نے کل بھی یہ عرض کی تھی کہ قرآن جس کا مفہوم ہی انسان ہے، وہ 1/3 عبادات کے حکم پہ مبنی ہے اور 2/3 لوگوں کے حقوق کے اوپر مبنی ہے. یہاں سے تصوف کی ابتدا سمجھنی کون سا کوئی مشکل کام ہے کہ لوگوں پہ حقوق اگر آپ پورا کر رہے ہیں تو آپ زمانے کے صوفی بن جائیں گے. اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ آپ جید کتابیں لکھیں اور کوئی اس میں 8000 صفحات کی کتاب ہو اور اس میں ہو، کیونکہ جس مزے سے جو مزہ آپ آشنائی لیتے ہیں اپنی نماز میں، اس سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرتے وقت، وہ دنیا میں آپ کوئی سیاہی کوئی قلم اٹھا لیں آج تک کوئی نہیں لکھ سکا. اور یہ آپ لوگ اپنی اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی اس جملے کو شامل کر لیجئے. میرا ایک بچے کا کہا ہوا کہ وہ آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے. صوفی بننے کا عمل ایک ایسا ہے کہ ہم ایک ساؤتھ ایشین نیشن ہے اور ہم ظاہری بات ہے لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں، دودھ زیادہ پئیں تو پیچس لگ جاتی ہے، اور ڈیری پروڈکٹس ہمیں عموماً منع ہوتے ہیں. مگر آپ قدرت کے ذرا کرامات دیکھیے، ٹھیک ہے نا، کہ وہی دودھ اس میں ایک چھوٹا چائے کا چمچہ جھاگ لگتا ہے. اب جھاگ کیا ہے؟ بلبلے ہیں، ایک ایسیڈک چیز ہے، ٹھیک ہے جی، جھاگ لگتا ہے، اور اسی دودھ کی حیثیت جو کہ لیکٹوز انٹالرنٹ تھی، نہیں ہضم ہونے والی تھی، وہ دہی میں بن جایا اس کو دہی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور دہی ہر ڈاکٹر، دنیا کا ہر طبیب حکیم کہتا ہے جی دہی کھایا کریں، آنتوں کے لیے بڑا مفید ہے. آپ دیکھیے کہ جھاگ لگنے سے حیت تبدیل کیسے ہوتی ہے. صاحب نظر، صاحب کشف یہی کام کرتے ہیں، وہ آپ کو جھاگ لگاتے ہیں. اور وہ صاحب نظر کو آپ کیسے ڈھونڈیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ صاحب نظر، صاحب کشف کو آپ کیسے ڈھونڈیں؟ اس کا تو بڑا آسان سا نسخہ ہے. پتہ نہیں آج کل کے لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ آتا کہ آپ اپنے گھروں میں تو سب سے پہلے دیکھیں، جس کے قدموں کے نیچے آپ کو جنت دے دی گئی، کیا وہ صاحب کشف نہیں ہوگا؟ کیا قدموں کے نیچے جنت دینا یہ کس کا کام ہے؟ رب کا. تو رب اسی کو وہ دیتا ہے جس سے وہ آگے کوئی چیز آگے اس سے چلنی ہو یا اس کی نسل بڑھنی ہو. اسی طرح والد کو غور سے دیکھنا یہ ایک کشف کی نشانی ہے. اس کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. اب آئیے کہ گھر سے باہر چلتے ہیں، کیونکہ صدقہ خیرات ہر چیز گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. اب جھاگ تو سب سے پہلے آپ ان دعاؤں سے لیتے ہیں جو آپ کے والدین سے ہوئی. اب ذرا باہر کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی نگاہ پڑتی ہے ایسے اکابرین، ایسے بزرگان دین پہ. حضرت مجدد الفسانی ہیں اور حضرت غوث پاک ہیں، اسی طریقے کی اصل وہ خانقاہیں، وہ مدرسے جنہوں نے دین کو پھیلانا مقصد حیات سمجھا اور اس نظریے سے دین کی آگے جو کہ مکمل تھا اس کو اور مکمل نہیں آپ کر سکتے. جو چیز اکمل ہو، مکمل ہو، اس کو آگے آپ کیسے مکمل اور کریں گے؟ میری تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم مکمل چیز کو آگے مکمل کرنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، جبکہ وہ پہلی مکمل ہے جس پہ اتری، اس کی سیرت اٹھائیں، آپ مکمل ہو جائیں گے.
جو کتاب مکمل ہے اس کو پڑھیں، آپ مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ان دو چیزوں کو اگر آپ جوڑ لیتے ہیں تو پھر حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جو میں نے کل بھی پڑھا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہاں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تیرا ہوں، میں لکھ تو خود شعر رہے تھے تو ہم کہاں سے بیچ میں آ گیا. ہو سکتا ہے اقبال کے اندر بھی کچھ بستا ہو. اقبال، یہ تو اللہ تعالیٰ رب العزت کا حدیث قدسی ہے کہ میں لوگوں کی آنکھیں، آنکھ، کان بن جاتا ہوں، ٹانگیں بن جاتا ہوں جس راہ پہ وہ چلتے ہیں. یہ تو رب خود فرما رہا ہے اپنی سب سے پیاری تخلیق سے. تو اقبال کا ہو سکتا ہے وہ ہاتھ جو لکھ رہا ہو وہ کچھ اور سمجھ کے لکھ رہا ہو، اور جب وہ لکھتا ہے کہ ہم تیرے ہیں تو یہ جہاں چیز ہے کہ قلم دے. اسی نظریے سے اگر آپ تھوڑا سا آئیے باہر تو آسان کرتے ہوئے ان بالکل معاملات کو، میں ایک کلام پڑھنا چاہوں گا حضرت سید عبداللہ شاہ قادری کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے جید بزرگ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور مجھے یقین ہے کہ شاید آپ یہ نام سن کے تمام تھوڑا سا کھنگال رہے ہوں گے اپنے کہ یار یہ نام بڑا سنا نہیں ہے کہیں پہ. یہ حضرت بابا بلے شاہ کا نام ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ کا ایک کلام میں پیش کرنا چاہوں گا اور وہ کلام سنیے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ طریقت، شریعت، معاملات ہیں کیا. ٹھیک ہے جی. بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میرے وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون. بلیا کی جانا میں کون، نہ میں اندر بید کتاباں، نہ وچ بھنگاں نہ شراباں، نہ وچ رنداں مست خراباں، نہ وچ جاگن نہ وچ سون. بلیا کی جانا میں کون، نہ وچ شادی نہ غمناکی، نہ میں وچ پلیتی پاکی، نہ میں آبی نہ میں خاکی، نہ میں آتش نہ میں پون. بلیا کی جانا میں کون، نہ میں عربی نہ لاہوری، نہ میں ہندی شہر نگوری، نہ ہندو نہ ترک پشوری، نہ میں رہندا وچ ندون. بلیا کی جانا میں کون، نہ میں بھیت مذہب دا پایا، نہ میں آدم حوا جایا، نہ میں اپنا نام دہرایا، نہ وچ بیٹھن نہ وچ بھون. بلیا کی جانا میں کون، اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پہچانا، میں توں ہور نہ کوئی سیانا، بلا شو کھڑا ہے کون. بلا کی جانا میں کون. اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ مسجد ڈھاوے مندر ڈھاوے، ڈھیندا جو کچھ ڈھاوے، یعنی توڑ دے، گرا دے سب کچھ، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے. اور حضرت علامہ اقبال اسی طریقے سے اپنا کلام جو لکھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ جب ایک دنیا ملتی ہے اور وہ دنیا ناپسند آتی ہے تو پھر خود کلام کر کے انسان یہ کہتا ہے، اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ اس کو اگر تمہیں پسند نہیں آئی یہ تخلیق تو اس کو گرا دو. اگر تم میں اتنا زور ہے کہ تم اس کو گرا سکتے ہو تو کیوں نہیں گراتے. اصل چیز یہاں پہ آتی ہے اور آنکھ اندر کی کھل جاتی ہے. پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ صوفی کی پہلی سیڑھی ہی شریعت ہے، اور شریعت کیا ہے؟ دین ہے آپ کا، اور شریعت کا جز کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے آپ کا. ٹھیک ہے، جیسے زمان راجہ صاحب نے فرمایا کہ قل شریف پڑھ لیں، شریعت پتہ لگ جائے گی. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. یعنی اللہ پاک شروع کرتا ہے قرآن کو جس کا مفہوم انسان ہے سورہ فاتحہ سے، نام بھی رکھ دیا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جہاں اپنی سب سے پہلی تعریف میرا رب کہ جی جس نے تخلیق مجھے کیا، یا رب سب تعریف آپ کے لیے ہے،
اپنی تعریف جس جگہ وہ لکھتا ہے میرا رب، وہیں پہ اپنی تخلیق کو ساتھ جوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہیں اپنے لیے دعا مانگ لو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے ساتھ میں جڑ جاؤں یا رب جن پہ تیرا انعام ہوا تھا، چاہے وہ انعام شدہ تھے یا انعام یافتہ تھے۔ اب پورا قرآن جس کا مفہوم ہی انسان ہے پڑھتے ہیں تو میرے رب کی یہ دیکھیے کیا محبت ہے اپنی تخلیق سے کہ اس نے حصار باندھ دیا، آخری سورت اتاری اور وہ سورہ ناس اتاری کہ پتا تھا کہ یہ بہکیں گے، مگر اس کا بہکنے کی توڑ موجود میں دے دوں کہ جہاں وسوسے آتے ہیں، جہاں خیالات جنم لیتے ہیں، جہاں دین سے دوری ہوتی ہے، جہاں تصوف اور ان چیزوں سے آپ دوری اختیار کر جاتے ہیں، وہاں کیونکہ شیطانی وسوسے گھس جاتے ہیں، چاہے وہ کانوں میں بیٹھے ہوں یا ناک کے نتنوں پہ رات ہو، تو وہ قرآن کا آخری حصار سورہ ناس دے دیا اور آپ وہ پڑھتے ہیں اور پورے قرآن میں جو علم جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ آپ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ ساروں کو، سامعین کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تصوف صرف یہ ہے کہ اس جھاگ کو ڈھونڈیے جس جھاگ سے آپ نے اپنی حیت تبدیل کرنی ہے۔ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھیے، جوڑنا سیکھیے، نماز میں جائیں جہاں اپنے لیے ہے۔ رب کہتا ہے جب مجھ سے میرا بندہ کلام کرنا چاہے تو سجدہ ہے، اور جب میں اپنے بندے سے کلام کرنا چاہوں تو قرآن پڑھ لے۔ بات اتنی سی ہے، دعاؤں کا سلسلہ جو اپنے لیے ہے اس کو دنیا کے لیے بڑھا دیجئے۔ یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے اور یہی عمل ہے جن سے آپ اس رضامندی میں شامل ہو جاتے ہیں جس رضامندی کو جو رضامندی میرے نبی کے در کی دہلیز تک آپ کو پہنچا دیتی ہے، اور جہاں دہلیز تک پہنچ گئے پھر آگے سب کچھ راہیں آپ ہی کے لیے ہو جاتی ہیں۔ پھر وہی ہو جاتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جناب ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب، آپ نے بہترین صدارتی خطبہ عطا کیا۔ اب میں اس پروگرام کے منتظم محترم جناب یاسر حسین صدیق الخیری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں۔ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کہ آج پھر پروگرام بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سجا اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اختتام کی طرف گیا۔ میں صاحب مکالہ محترم جناب ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور میں انتہائی قیمتی مکالہ میں عطا فرمایا، اور جتنے بھی حضرات و خواتین نے تبصرے کیے، سوال و جواب ہوئے، ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ، لبنہ فروغ صاحبہ، اور صدارتی خطبہ بڑے مدلل انداز کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر فرید خان صاحب نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے علم میں، عمر میں، اخلاص میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ ہفتہ بھر ہمارے پروگرام چلتے رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اگلے ہفتے تصوف کے کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں جی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام